بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں اور ان میں سے کچھ نعمتوں کو اللہ نے احسان جتانے کے لیے ہمارے اوپر اپنا احسان بتانے کے لیے قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو عطا فرمائی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی رکھے جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا، اور جو اس نعمت سے محروم ہیں ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نعمت کا نہ ملنا کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی مشکلات کا، ذہنی الجھنوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں اولاد دی وہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہے، لیکن اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کی زینت فرمایا۔ اولاد جس کے پاس میں ہے اس کے پاس اپنے پاس دکھانے کے لیے بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت اولاد ہے، ایک نعمت مال ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے کہا دنیا میں تمہارے لیے زینت ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ اس دعا کے بعد میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے کچھ شکوے شکایت کا تذکرہ کیا کہ میں نے ان لوگوں کو اے اللہ چند باتیں کہی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات تھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اس موقع پر ان لوگوں کو ایک کام کی رغبت دلاتے ہیں، ایک کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تمہیں یہ چیزیں دے گا۔ کسی کام کے کرنے پر جو چیز ملے وہ یقیناً نعمت ہونی چاہیے، زحمت اور مشکل نہیں ہونی چاہیے، عذاب نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے اولاد کو نعمت بنا کر ہمیں عطا کیا ہے، لیکن انہی اولاد کو جب اللہ دوسرے موقع پر ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں، شریک حیات، تمہارے لائف پارٹنر جن کے لیے تم اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہو، جن کے لیے تم حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہو، جن کے لیے تم اپنے خاندان کی عزتوں کو تار تار کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہو، جن کے لیے تم نے اپنی جوانی کی اس زندگی کو جس میں اگر کچھ بڑا کرنا چاہتے اس زندگی کو برباد کیا اور اپنے والدین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یہ تو میرا پیار ہے، میری زندگی ہے، میں آزاد ہوں، مجھے میرے ملک کے قانون یہ حق دیتے ہیں کہ میں جس سے چاہوں شادی کر لوں، اس لیے آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی۔ تو یہی تمہاری بیویاں اور یہی تمہاری اولاد جس کے لیے آپ کسی کے بھی سامنے سر جھکا دیتے ہو، جس اولاد کی ترقی کے لیے تم کسی کی بھی خوشامد کرنا آسان سمجھتے ہو، جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے تم حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہو، جس اولاد کو خوش رکھنے کے لیے تم اپنے کھانے میں کٹوتی کر دیتے ہو، جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے آرام کو قربان کرتے ہو،
یہی اولاد اور یہی تمہاری بیویاں کچھ ایسی نکلیں گی تمہارے لیے آزمائش بنے گی، امتحان بنے گی، فتنہ بنے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا فاحذروہم، بچ کے رہنا۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہیں، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے بچ کر رہو۔ تو بچ کر رہنے کا مطلب ڈر کر رہو، بچ کر رہنے کا مطلب ان سے دور کمرہ اور گھر بنا لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی اولاد کو نعمت کہا اور اللہ نے اسی اولاد کو آزمائش کہا۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے دونوں میں فرق کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کی اولاد ہیں جو اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں، اور اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جن پر قرآن فخر کرتا ہے، جن پر انبیاء فخر کرتے ہیں۔ اولاد میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر زمانہ فخر کرتا ہے، اور اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے جو سمندر کے اندر ڈوب گیا اور اللہ کے عذاب کے پانی میں ڈوبا ہے۔ وہ بیٹا جس کی باپ سفارش کرتا ہے، اور باپ وہ جو اللہ کا نبی ہے، اور نبی بھی وہ جو تمام انبیاء میں جو ٹوپ کے 5 نبی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہیں دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک مرتبہ تقریباً ختم ہونے کے بعد جب کچھ باقی رہ گئے، آگے کی نسل چلی ہے، وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں ہیں۔ تو اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کے لیے 950 سال لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھانے والا، اولاد کیا ہے؟ عذاب ہے، اولاد پریشانی ہے۔ اتنی پریشانی ہے کہ جب وہ اولاد، وہ بیٹا سمندر میں غرق ہوتا ہے تو اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تیرے خود کے جو لوگ ہیں انہیں بچا لوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، تیرا اہل یہ ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تمہاری یہ بات اللہ کے یہاں کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یعنی اپنے اس بیٹے کی سفارش کر رہے ہو جو دین سے دور ہے، اپنے اس بیٹے کی سفارش کر رہے ہو جو اللہ کا مقرب بنا ہی نہیں، اپنے اس بیٹے کی سفارش کرتے ہو جو تمہارے مشن میں تمہارا مخالف ہے، تم جس دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہو وہ اس دین کی مخالفت کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، تو اس بیٹے کی میرے یہاں سفارش کرنے کے لیے چلے آئے ہو، یہ کوئی سمجھداری کی چیز نہیں ہے۔ تو اولاد نبی کے لیے بھی آزمائش ہے اور اولاد عام انسان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ آج ہمارے یہاں اولاد کی تربیت پر یہ تو سرے سے توجہ نہیں، اور اگر توجہ ہے تو ہمیں یہ دھیان نہیں ہے کہ تربیت کا مطلب کیا ہے۔ تربیت کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے اولاد کو اچھے ڈھنگ سے پالن پوشن ہونا چاہیے، اس کی اچھی پرورش ہو، یعنی اس کو اچھی صحت مند غذا کھلائی جائے، اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، بالکل اس کے ساتھ اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اچھی تعلیم کا مطلب اس کو دنیاوی لیول پر اس لائق بنا دیں کہ لوگ انگلی سے اشارہ کر کے بتائیں دیکھیں یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھے نکاح کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اچھا رشتہ کر دیا جائے، بیٹی ہے تو لڑکا اچھا تلاش کیا جائے، لڑکا ہے تو بہو اچھی لائی جائے، اس کے بعد اس کو زندگی میں سیٹل کر دیا جائے، کوئی اچھا بزنس، کوئی اچھا کاروبار، کوئی اچھی جاب، کوئی اچھی ملازمت اس کو مل جائے۔ جب کسی شخص نے یہ سارے کام کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو بہت اچھے ڈھنگ سے پالا ہے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے ہر شخص سوچے کہ کیا اولاد کی تربیت کا تصور اس کے علاوہ کچھ ہے، خود سوچیں اور اپنے دماغ میں خود ہی جواب دے لیں۔ ہمارے یہاں بہترین تربیت اس کو کہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ اخبار کی زینت بنا ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا مطلب وہ شخص جو اس یونیورسٹی میں کس کو کیا تعلیم دی جائے گی اور وہ تعلیم دینے والا کون ہوگا
اور اس تعلیم میں ہمیں کیا کیا سلیبس رکھنا چاہیے، اور اس تعلیم میں کون آدمی لائق بنا اور کون آدمی نالائق بنا، یہ ساری چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا شخص، کیا اس نے اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کی ہوگی؟ بالکل نہیں کی۔ تربیت کیسی ہے؟ ایک بیٹے کو پڑھایا لکھایا، ہائی ایجوکیشن کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے امریکہ بھیجا، وہاں سے بیٹا پڑھ کر آ رہا ہے۔ ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، ایک بیٹی کو اس نے اپنی ایک بینک کے اندر وائس پریزیڈنٹ بنایا، اپنے ایک بیٹے کو کاروبار کھڑا کر کے دیا بہت عالی شان۔ تو یہ غور کریں، 4 اولاد ہیں اور چاروں میں سے کوئی بھی ناکام نہیں ہے۔ جس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں اس کامیابی کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، ابھی جائیں سرچ کر لیں، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد، ابھی نہیں، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد، سید مظفر علی شاہ مسلمان ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور بہت اچھی تربیت اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے بعد باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے۔ اس ماں کو فخر ہونا چاہیے تھا، تیری بیٹی تعلیم یافتہ ہے، تیرے بیٹے تعلیم یافتہ ہے۔ ایک بیٹا ایسے جس کے یہاں اپنے کاروبار کے بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو تیرے لیے تو ایک دن یہاں ہو، ایک دن وہاں عیش و عشرت ہو، ایک دن وہاں ہو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس ماں کو، اس دادی کو، اسی کا پوتا کہتا ہے آؤ میں آپ کو علاج کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ اور وہاں جہاں بوڑھوں کی تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، پالا جاتا ہے، اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور وہ بوڑھی عورت اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کی اولاد میں سے کوئی جنازے پر بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہ تربیت جس شخص نے دی ہے اس کی اہلیہ کا حشر یہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو بہت اچھی تھی، لیکن اس تعلیم میں یہ سکھایا گیا تھا کہ ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ پیسے لٹانے ہیں، آپ کو چاہیے یہ لیں۔ ظاہر بات ہے جس اولڈ ایج ہوم میں اس نے چھوڑا ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ فیس ہوگی، اپنے خیال میں انہوں نے لاکھوں دیے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے جتنے لوگ یہاں پر بوڑھے ہیں، 40-45 کے ہو چکے ہیں، ان کو خوب احساس ہے کہ بہترین ڈاکٹر، بہترین ہاسپٹل، بہترین علاج سب کچھ پیچھے ہو جاتے ہیں اولاد سے ملاقات کے بعد۔ اولاد سے ملنے کے بعد ہر چیز کا نمبر آتا ہے، پہلے اولاد کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو بہترین علاج، بہترین میڈیسن وہ سکون نہیں دیتی جو اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ چیز 30-40 سال والے چھوڑیں، جن کی 20-25-30 سے پہلے کی عمر ہے اور اتفاق سے ان کے یہاں شادی اور اولاد ہے، ان کو معلوم ہے کہ اولاد کو دیکھنے کا سکون کیا ہوتا ہے۔ اولاد کی ایک ہلکی سی خراش، ایک ہلکی سی چوٹ، ایک ہلکی سی تکلیف، ایک درد ان کو کس درد اور کرب کے اندر مبتلا کرتا ہے، آپ جا کر کے محسوس تو کریں۔ جب آپ نے اتنی محبتوں سے ان کو پالا اور یہ بڑھاپے میں آپ کو بڑی اچھی فیسلٹی دینے کی بات کریں اور لے جا کر کے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں، تو آپ غور کریں کہ آپ وہی مر چکے ہیں۔ بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زندگی کے دن گنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے؟ تعلیم تو بہت اچھی تھی، پرورش کہنے کے لیے بہت اچھی تھی، پرورش کرنے والا باپ بہت اچھے لیول کا تھا، کہاں سے فرق آیا ہے؟ آپ غور تو کریں اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کس راستے پر ہم چلے ہیں، کیا کمی کی ہوگی۔ ان کمیوں کو آپ شمار کرنے بیٹھیں گے بہت سی ہیں، لیکن ابھی فی الحال 2 چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ساری تربیت، یہ ساری تعلیم، یہ ساری پرورش، یہ سارا انتظام جو آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، یہ اس کی آخری سانس تک کے لیے ہے۔ اس سانس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں کے لیے آپ نے اس کو کچھ بتایا ہی نہیں، اس زندگی کی اہمیت آپ نے اس کو سکھائی نہیں۔ مرنے کے بعد خدا کے سامنے بھی جواب دینا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کا احساس پیدا نہیں کیا ہے۔ احساس پیدا کرنا ہے، زبان سے رٹوانا نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب الفاظ کو یاد کرانا نہیں ہوتا ہے، تربیت کا مطلب بہترین اسپیچ، بہترین تلفظ، بہترین ادائیگی، بہترین لیکچرار اس کو بنا دینا، یہ ساری چیزیں تربیت میں نہیں آتی ہیں۔
تربیت میں آتا ہے اس کو قدم قدم پر چلنا سکھایا جائے، اس کو عملاً کر کے بتایا جائے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے نمونہ اور آئیڈیل خود بنیں۔ آپ جھوٹ بولیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی اولاد سچ بولے گی، آپ حرام کھائیں اور حرام کھلائیں اور پھر یہ سمجھیں میرا بیٹا نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ ظلم و ستم کریں، ان کو وقت نہ دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ آپ کی اولاد آپ کو وقت دے گی۔ آپ خود مسجد میں ایک وقت نہ آئیں اور یہ سمجھیں کہ میری اولاد بڑی متقی پرہیزگار عبادت گزار بن جائے گی۔ آپ کے یہاں سودی لین دین چل رہا ہو، آپ کے یہاں حلال حرام کی پرواہ نہ ہو، رشوتوں کے بازار گرم ہو اور پھر یہ سمجھے کہ میری اولاد فرما بردار بنے گی، غلط خیال ہے، خام خیالی ہے۔ پہلی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے نمونہ خود بنے۔ آپ آج کے معاشرے میں جب دیکھیں، ایک سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ ہے موبائل کا نشہ۔ سب سے بڑا نشہ ہے۔ ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھے، نشے والی چیزیں کھانے سے پینے سے جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ اثر موبائل سے ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک نشہ خور انسان اس نشے کو چھوڑتا ہے، تڑپ جاتا ہے، آپ اپنے بچے کو ایک موبائل ایک دن نہ دیں، آپ کا بچہ ویسے تڑپ رہا ہوگا۔ جیسے نشہ کرنے والا شخص اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے، آدھا گھنٹہ اسکرین پر گزرنے کے بعد اس کو آپ کی آواز سنائی نہیں دے گی، آپ اس کو کیا کام کہہ رہے ہیں اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آگے چلتے چلتے اگر آپ اس کو ویڈیو دکھاتے، کوئی لمبی ویڈیو دکھاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، اس میں کم سے کم ہوتا ہے کہ میموری کام کر رہی ہوتی ہے تھوڑا بہت۔ آج کل چل رہی ہے شارٹ، اس میں اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس شارٹ کو دیکھنے کا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی یہ چیزیں چاہیے، اور اس وقت مزہ آیا، بعد میں دوبارہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس کو یاد بھی نہیں ہے کیا ہے، ادھر مزہ آیا تھا ادھر نکل گیا۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ یادداشت خراب، اس کو یاد رکھنے کی عادت ختم، اس کو چیزیں بعد میں آپ سمجھاؤ دھیان نہیں جائے گا، آپ اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھو اس کا دھیان نہیں پڑے گا کہ وہ کیا بتا رہا ہے، جو بتایا اگلی مرتبہ آپ کو دوبارہ بتانا پڑے گا، تیسری مرتبہ اس کو پھر بتانا پڑے گا، ہر مرتبہ بتاتے رہو، تھوڑی دیر کے لیے بات ذہن میں آئی اور پھر نکل لیا۔ یہ پہلا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا جو ہمارے تقریباً ہر گھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیا ایک چیز پر ٹھہراؤ نہیں ہے، دوسری چاہیے، دوسری پر ٹھہراؤ نہیں ہے، تیسری چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوا عملی زندگی کے اندر ایک رشتہ کچھ دنوں چلے گا، اس کے بعد دوسرا چاہیے۔ آج باپ اچھا لگ رہا ہے، کل ماں اچھی لگ رہی ہے، پرسوں کچھ اور چاہیے۔ جب یہ چیزیں بڑھیں گی، آج آپ نے ایک چیز دے دی، کل کو دوسری چیز چاہیے، نتیجہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر ٹھہراؤ ختم، نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر ختم۔ آپ اس کا ایک اثر یہ دیکھیں گے، جو بچوں کو کنٹینٹ اچھا لگتا ہے وہ عام طور سے اخلاق کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ بچوں کو وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، دیکھو اس میں بچہ ضد کیسے کر رہا ہے، آپ کے بچے ویسے ضدی بن رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اثر کہاں سے آ رہا ہے۔ بچوں کے اندر ضد وہاں سے آتی ہے، اور ان کنٹینٹ کو بنانے والے عام طور سے وہ لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے یہاں ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں کسی ایک انسان کو بہت پاورفل دکھایا جائے گا، اتنا پاورفل جو طاقت خدا کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے پاس۔ نتیجہ آپ کے بچے کو عقیدہ کیا ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے بچے کو احساس ہی نہیں ہے کہ خدا کون ہے، یہ طاقت کس کے پاس میں ہوتی ہے، یہ تو خدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ احساس کریں اور سوچیں کہ ہمارے بچے کا اسکرین ٹائم کتنا جا رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ بچے پر ایک اثر جو آج کل خوب پکڑ میں ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان بند ہوتی جا رہی ہے، زبان بند ہو رہی ہے، باتیں کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے چھوٹے بچے کے اندر۔ آپ تجربہ کر لیں، ایک بچے کو کچھ دنوں دے کر کے دیکھیں، ہونا تو چاہیے بند کریں، لیکن آپ تجربہ کریں، جو بچہ موبائل میں وقت لگائے گا اور جو بچہ نہیں لگائے گا، دونوں کے اندر باتیں کرنے کی کوالٹی اور اس کی مقدار اور اس کا طریقہ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔
خاموشی، ایک دم سے سوچ وچار ایسا لگتا ہے کہ سارے گھر کا بوجھ اس بچے کے ذہن پہ، سارے گھر کی ٹینشن تو اس نے لے رکھی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے بچوں کو بچپن میں خراب کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو دینی تعلیم دی جائے، دھیان یہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کر لیا تو کیا کیا کہ کہیں جا کر کے پڑھنے بھیج دیا، اور جب پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے کے ذہن بنا دیتے ہیں یہ بات اپنے استاذ کی ماننی ہے، یہ بات رہنے دو۔ یعنی سلیکشن وہاں پر بھی ہے، سلیکٹیو چیزیں وہاں پر مانو، کچھ چیزوں کو چھوڑ دو۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی رشتے کے اندر 100% ماننا ہے یا نہیں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے سے اپنی باتیں 100% بنوائے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں آپ کہتے ہیں چلو آج آپ کی مان لیتے ہیں، اور استاذ کی اس نے 100% مانی نہیں۔ نتیجہ کیا کہ آہستہ آہستہ والدین کے ساتھ بھی اس کا ویوہار، اس کا برتاؤ سلیکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ بات باپ کی ماننی ہے، یہ والی نہیں ماننی ہے۔ اس کا پتہ آپ کو نہیں چلے گا جب تک آپ کما کر کے کھلائیں گے، جب تک وہ آپ کا کھائے گا۔ آپ اندازہ کریں، ایک اولاد کی پرورش ایک باپ تقریباً 30 35 40 سال تک کرتا ہے۔ کہنے کے لیے بچہ 25 30 سال میں کمانے لگتا ہے، لیکن اس بچے کو کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے یہ باپ اس کو بتاتا ہے۔ کہنے کے لیے وہ بچہ اپنی زندگی خود جی رہا ہے، لیکن کس جگہ جانا چاہیے کس جگہ نہیں جانا چاہیے دنیا کے طریقے پر آپ اس کو سکھاتے ہیں۔ کس آدمی سے ملنا ہے، کس سے تعلق بڑھانا ہے کس سے نہیں، کس سے اس کا تعلق اچھا ہوگا بڑھا کر کے آپ دیتے ہیں، اور کس سے تعلق میں نقصان ہوگا اس کو ختم کرنے میں باپ کردار ادا کرتا ہے۔ اس بچے کو احساس نہیں ہوتا کہ گلی کے اس موڑ پر تمہیں نقصان ہے، اور اس نقصان کو تمہارے وہاں جانے سے پہلے گلی میں چھپ کر ہی باپ نے ختم کر دیا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نقصان تھا کہ نہیں، یہ کردار باپ ادا کرتا ہے۔ تو جب تک 30 35 40 سال تک باپ نے یہ کردار نبھایا، بچے کی عمر اتنی ہوئی، باپ اب 55 60 65 کا ہو چکا ہے، یعنی اب وہ عملی طور پر کمانے میں تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ اور جیسے ہی باپ نے کمانا بند کیا، اب بچہ اس کو عقل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ 40 سال تک جس باپ نے عقل دی ہے اس کو عقل ہے کہ نہیں۔ جس باپ نے اتنی زندگی تجھے چلنا سکھایا ہے اس باپ کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ جس باپ نے تیری خوراک ایسے ایسے رکھی، ایسی تجھے کھلانا ہے ایسا نہیں کھلانا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ جس باپ نے تجھے بتایا فلاں کے پاس بیٹھنا ہے فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، اس باپ کو نہیں پتا ہے کہ مجھے کہاں وقت لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے۔ لیکن آپ تجربہ کریں، جو ماں باپ کمانا بند کر دیتے ہیں ان کو عقل ان کی اولاد دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی جڑ بنیاد کہاں سے پڑی؟ بچپن سے 15 20 سال کی عمر میں آپ نے اس کو یہ تعلیم دی تھی۔ اور اس سلیکشن کا اثر کہاں پڑتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، عقیدوں پر پڑتا ہے۔ خدا کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آج کی نسل طے کر رہی ہے۔ جب اس کو یہی عقل نہیں رہی کہ میرے باپ کو عقل دینا میرا کام ہے یا نہیں، تو پھر وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے اور اللہ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بددین خود بھی ہوتا ہے اور وہی بددین نسل اس کی بھی چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت پہلی فرصت میں اس چیز کی ہے، اپنی اولاد کے بچپن کے دنوں کو دھیان میں رکھیں۔ بچہ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک الفاظ کو کم یاد کرتا ہے، انسان کی حرکتوں کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہیں، جتنے بچے ملتے ہیں سلام خود کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اللہ کے رسول خود چل کر کے جاتے ہیں اور سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جب میں سلام کروں گا بچہ دیکھ کر سلام کرنے کی عادت خود بخود ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنی نماز میں کچھ نمازیں ایسی رکھو جو گھر میں پڑھا کرو، جبکہ آپ کو معلوم ہے نماز مسجد میں پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، زیادہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے، دھیان زیادہ لگتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازیں گھر میں پڑھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان کے لوگ کچھ عمل نہیں کرتے، تمہارے گھروں میں بھی دین کا کوئی عمل نہ ہو، ایسا نہ کرو۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بچہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔
تو اللہ کے رسول یہ چیزیں ہمیں سکھا رہے اس لیے کہ بچے کا ذہن آبزرو کرتا ہے، بچے کا ذہن اپنے ماں باپ کو دیکھ کر نقل کرتا ہے۔ آج ماں باپ دکھی ہے، بچہ دکھی ہوتا ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، بچہ روتا ہے، ماں باپ ہنستے ہیں، بچہ دیکھ کر ہنستا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پہلی زندگی یہ ہے جس پر ہمیں خاص دھیان دینا ہے کہ اس عمر میں بچہ بگڑنے نہ پائے، اور دوسری زندگی ماں باپ کے ذمہ اولاد کے تعلق سے 7 سال کے بعد کی ہے، جس کے اندر اس کو دین سکھانا ہے۔ اور دین سکھانا ہے، دین سکھانے کا مطلب الفاظ رٹا دینا نہیں ہے، دین سکھانے کا مطلب تربیت خود کرنا ہے۔ تربیت اولاد کی سب سے پہلے ماں باپ کرتے ہیں، اس کے بعد استاذ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اپنے بچپن کے دنوں کی باتیں کہ اس میں آپ کو قصے کہانیاں سنائے جاتے تھے۔ آج کل قصے کہانیاں ماں باپ کو یاد نہیں ہے، وہ اولاد کو کیا سنائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں جن سے ہم محروم ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہے، اور نکلنے کا احساس 40-50 سال کے بعد ہوتا ہے، اور اب ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اولاد پر دھیان دیں، کوشش کریں ان کی عملی زندگی کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔